السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ماریہ، اور ہم جو ہے آج ریویو کریں گے ایک نئی ایپیسوڈ کو جس کا نام ہے، ایک نئے ڈرامے کو جس کا نام ہے پرورش۔ اور پرورش جو ہے وہ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی پریزنٹیشن ہے، کرن صدیقی نے لکھا ہے اور میسم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یس، اور جو ڈرامہ ہے، ہم کتنی ایپیسوڈ ہوگی ہماری اس کی ہو گئی ہیں 10 ایپیسوڈس، اور ریسنٹ جو تھیں وہ 9 اور 10 تھیں، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ میں تو ڈرامے کو شروع سے تھورلی فالو کر رہی ہوں، فرسٹ ایپیسوڈ سے پراپر طریقے سے، اور مزے کی بات ہے کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ڈرامہ دیکھتی ہے۔ اچھا، اور اس کو یہ ڈرامہ بہت پسند ہے۔ آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ میری بیٹی 11 سال کی ہے، اور وہ اس ڈرامے کو بہت انجوائے کر رہی ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں ایک ایسا ڈرامہ بنا ہے صنف آہن کے بعد کہ وہ میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی ہے۔ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ٹاکسک ریلیشن شپ نہیں دکھایا گیا، کوئی ایسی گھریلو ٹپیکل سٹوریز نہیں دکھائی گئی، تو اس لیے ہم دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں اور منڈے ٹیوزڈے کا ویٹ کرتے ہیں اور دونوں اکٹھے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیں گے آپ؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نعمان اجاز کی فیملی ہے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں اور رہتے تھے، اور وہ پاکستان موو ہو جاتے ہیں ٹوٹلی اپنا سب کچھ ختم کر کے۔ شروع کے ایپیسوڈز میں انہوں نے اتنا نہیں بتایا کہ وہ لوگ کیوں موو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ فیملی جو دکھائی ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم دکھایا ہے۔ نعمان اجاز کا ایک چھوٹا بھائی اور بھابھی اور ان کے 2 بچے، جن میں سے بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور ایک بیٹا ہے جو بھی وہ بھی پڑھائی کر رہا ہے، لاؤ بالی سے لڑکا، اور بہت بہت اچھی ایکٹنگ ہے، بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ اور جو نعمان اجاز ہیں اور سویرا ندیم وہ آتے ہیں امریکہ سے، ان کے 2 بچے ہیں جن میں سے ایک تو ہے ولی اور ان کی ایک بیٹی ہے، اور وہ بار بار اس میں شروع میں بتاتے ہیں کہ ہم ماحول کی وجہ سے شفٹ ہو گئے اور وہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا کر پاتے۔ بیٹی کا نام آئی تھنک آنیا ہے۔ آنیا، ہاں۔ تو جب یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایسا لگا کہ جیسے وہ ہم سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم بھی ابراڈ میں رہتے ہیں اور یہاں کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور پھر جو پاکستان میں جب آپ پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کہ اگر میں سوچوں میرے بچوں کے لیے تو شاید بہت مسئلہ ہو، کیونکہ وہ بھی یہیں پر پلے بڑے ہیں، ان کے لیے انڈیپینڈنٹ گھر میں رہنا بچوں کو اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ایک مشکل کام ہے، اور پھر ان کی وہ ایفیلیشن نہیں ہوتی فیملیز کے ساتھ جو وہاں پر رہنے والے بچوں کی ہوتی ہے۔ تو وہ، اور میں خود جو پلی بڑی ہوں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلی بڑی ہوں، تو اور میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ میرے بچے بالکل اس سسٹم سے کیا اس ملک سے ہی دور ہیں، تو اس وے میں میرے سے کافی ریلیٹیبل تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلی بڑی؟ میں جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اچھا، ہاؤ واز اٹ گروئنگ اپ؟ لائک میرے فادر سب سے بڑے تھے، اچھا، تو وہ اس لیے ہم جب تک سارے ان کے بہن بھائی چھوٹے تھے تو میرے ابو اسی گھر میں رہتے تھے، تو جب جیسے جیسے ان کے بڑے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں شروع ہوئی تو پھر انہوں نے موو آؤٹ کرنا شروع کیا بہن بھائیوں نے۔ ہاں، تو ہم بڑے کنیکٹڈ ہیں، میرے ابو، ہاں، تو میں بڑی کنیکٹڈ ہوں اپنے چاچوؤں کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ، اپنے دادا دادی، لائک میں ریلیٹ کر پاتی ہوں اس ہاؤس ہولڈ کو، کہ جیسے یہ تھے، اور جیسے دادا کو پسند کا پتہ ہوتا ہے، دادی کو بھی پتہ ہے کہ پوتا پوتی ایک ریلیشن ہوتا ہے، تو ہم نے وہ پیار لیا ہے اپنے دادا دادی سے ایز اے جوائنٹ فیملی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا بالکل اپوزٹ کیس ہے، میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ایک ہاؤس ہولڈ میں بڑی ہوئی ہوں، جس میں صرف میرے امی ابو اور ہم بہنیں تھیں بس، اور کوئی اگر ہماری ملاقاتیں ہوتی بھی تھیں رشتہ داروں سے، کازن سے، فیملی ممبر سے، تو وہ بیسیکلی کوئی ایونٹ، کوئی اوکیزن، عید وغیرہ پہ، اور یا پھر ویسے ہی کبھی چلے گئے گرمیوں کی چھٹیوں وغیرہ میں، تو ادروائز اٹ واز ویری جسٹ آور فیملی۔ سو آلسو میرے جو دادا دادی تھے وہ بہت مطلب بہت پہلے ہی گزر گئے، تو میں نے وہ بھی نہیں دیکھے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ دادا دادی گھر میں ہو تو کیسا ہوتا ہے، اور نانا نانی تو رہتے ہی دور تھے، تو مطلب ہم نے کوئی مزہ نہیں لیا دادا دادی نانا نانی۔ مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے
ددیال اور ننیال دونوں سے ہی بہت دور ہے, یہاں نہ کوئی کزنز ہے نہ کچھ ہے. اور گروئنگ اپ پھر تھوڑی سی نا ڈیٹیچمنٹ بھی آ جاتی ہے, وہ آپ کی سیم نہیں نہ ہوتی. لائک اب وہاں پر جو پل بڑھ رہے ہیں کزنز آپس میں, یا ان کی اپنے دادا چاچو پھپھو کے ساتھ اور طرح کی ہے. جو میرے بچے مسائل بھی ہیں, ہاں ہر چیز کے پروس اینڈ کونز ہیں وہ تو, لیکن وہ ایک جو ہوتی ہے نا ایک نیوکلیئر فیملی میں جو ہے نا, وہ جو ان کی بانڈنگ نہیں ہوتی دوسری فیملیز کے ساتھ, اور آپ دیکھتے ہو کہ یار وہ جو ساتھ رہے ہیں ان کی بہت اچھی بانڈنگ ہے, تو وہ تھوڑی فیلنگ آتی ہے. وہ تو اب مجھے اپنے ساتھ بھی لگتا ہے, میں پاکستان جاتی ہوں میں انفٹ ہوں, میں ہر گیدرنگ میں بیٹھی ہوتی ہوں, میں سنتی ہوں صرف اوکے, لائک آپ فیل نہیں کر پا رہے ہوتے اس. نہیں میں تو پوچھتی ہوں کس بارے میں بات ہو رہی, کیا ہوا یہ. ہاں نہیں وہ تو ہوتا ہے, لیکن آپ اس طرح سے انوالومنٹ نہیں دے پاتے, کیونکہ آپ اس سینیریو پہ, جیسے شادیاں ہوتی میرے کزنوں کی, میں جاتی ہوں سب بات کر رہے تھے, اچھا اس ایونٹ پہ یہ ہوا, اچھا اس ایونٹ میرے لیے اوکے میں سنتی ہوں, لیکن میں ان پٹ نہیں دے پاتی کیونکہ میں وہاں پہ تھی نہیں اس وقت میں. تو یہ تھوڑا سا فیل ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیکن یس چلتے ہیں پرورش کی طرف. تو وہ اس لیے مجھے یہ ڈرامہ بہت اچھا لگتا ہے, تو میں اس کو دیکھتی ہوں, ریلیٹ کرتی ہوں. پھر یہ جب فیملی ادھر آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں تھے اس لیے ہم شفٹ ہو گئے, اور دادا دادی پوچھتے ہیں کہ اچھا اب ایسا کیا ہوا, ایسا کیا ہوا. یہ شروع میں بالکل نہیں بتاتے. جو بیٹا ہے وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے, لیکن میوزیشین آپ کو پتا پاکستان میں ایک اچھا امپریشن نہیں سمجھا جاتا ہے, اس کو ایز اے پروفیشن شعبہ نہیں سمجھا جاتا, بچوں کے کریئر کے حساب سے نہیں اچھا سمجھا جاتا. تو حالانکہ اب ماحول کافی بدل گیا, لیکن پھر بھی کچھ فیملیز نہیں اچھا سمجھتی بچے جو ہیں سنگنگ میں جائیں. تو جو چھوٹی بہن ہے بعد میں ہم پہ اسٹوری میں کھلتا ہے کہ وہ کہیں ڈرگس کر رہی تھی اپنے فرینڈس کے ساتھ, انڈر ایج تھی وہ, اور وہ اس ڈرگس کے انفلوئنس میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. پھر ان کو لے کے شی اوور ڈوز, تو وہ اس کو پھر لے کر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. وہاں پر نعمان اجاز کا کریکٹر جو ہے وہ کہتا ہے دیٹ واز انف, اور اب ہمیں واپس جانا. وہ اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ. اور شروع میں انہیں پرابلم ہوتی ہے جوائنٹ فیملی کو, ایون نعمان اجاز کی جو بیوی سویرا ندیم کا کریکٹر, انہیں بھی پرابلم ہوتی ہے. چھوٹی جو ان کی دیورانی دکھائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور وہ ہیلپ فل بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک کمپیریزن آتا ہے بیچ میں کہ ساس اس کو نہیں کچھ کہتی, مجھے کہتی ہیں, لیکن بڑا اچھے طریقے سے دکھایا گیا. لیکن وہ کہتے نا کہ برتن ساتھ تو کھڑکتے تو ہیں. تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیورانی جٹھانیوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ کہیں نہ کہیں, لیکن ہوتی ہیں. اور وہ کام کہ اسپیشلی جب کام ایک جگہ پر ہو, کچن ایک ہو, تو وہ اور زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. کچن جو ہوتی ہے نا ایک بہت پرسنل چیز ہوتی ہے ہر عورت کے لیے, اور دو عورتیں جب ایک کچن میں کام کرتی ہیں تو وہ جنگ کا میدان ہی ہے. جنگ کا میدان, اوپر سے ان کی ساس بھی ہیں, تو وہ کہتی ہے ہاتھ کے مسالے اور یہ وہ اور ڈبے کے مسالے. میری ساس ایسی نہیں ہے اور آپ کی بھی نہیں ہے. میری ساس بھی نہیں ہے. اچھا ہاں نہیں, ہماری مانیٹر لیکن ایسی تھی نہیں وہ, ہاں نہیں تھی, لیکن یہ کہ ہماری مانیٹر بھی نہیں کر پا رہی کہ ہم کون سے مسالے ڈال کے ان کے بیٹے کو. ہم تو یہاں بیٹھے, ہماری تو امیاں بھی نہیں ہمیں مانیٹر کر پا رہی, ہم کیا نہیں کر رہے. امیوں کو زیادہ اعتراض بھی نہیں ہوتا نا, وہ تو بیٹیوں کا نام ہی سوچیں گی. زیادہ اعتراض تو میرے بیٹے کو کیا کھلا رہی ہیں, میرے بیٹے کو پریزرویٹیوز تو نہیں دے رہے آپ لوگ. تو وہ اس میں پھر وہ کزنس کا اب جو پیار بڑھ رہا ہے آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے, جو بانڈنگ ہو رہی ہے, اور پھر جو بھائیوں کا بھی آپس میں ماں باپ کے لیے کیئر دکھانا, لائک بڑا پازیٹیو ڈراما ہے. مجھے اس سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں, مزے کا ہے. اور مجھے نا مطلب اس کے ویژولز بہت اچھے ہیں, اس کا وہ اسکرین بہت اچھی ہے, ویری فریش سی ہے, بڑی وارم سی فیلنگ آتی ہے. اٹس لائک چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, لائک ایک فیلنگ آتی ہے ہاں یار اب میرے اپنے بچے کی ایج میں آئے جیسے, تو مجھے اور زیادہ ایک فیل ہوتا ہے کہ یار میری بیٹی کیا سوچ رہی ہے اس وقت میں. ابھی اس ایج میں تو نہیں ہے, لیکن وہ کیا سوچے گی, ابھی اس کی کیسی ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیا ہوگا آگے. ہاں وہ جو ہے نا ایک بڑی وارم فیلنگ ہے اس کی, کہ جو ہے نا ایک اسکرین بڑی وارم سی لگ رہی ہے, گھر بڑا اچھا سا لگ رہا ہے. اور وہ جو لڑکے دونوں بوائز جو ہیں وہ روم شیئر کر رہے ہیں, اور ان کی وہ آپس میں ایک تھوڑی بہت تنزو مزاح, پہلے تو لڑائی تھی اب تنزو مزاح میں بات ہے. اور آپ نے وہ والا سین دیکھا وہ جس میں وہ لڑکی بنتا ہے, ہاں کہتے بس ہاتھ سے کھلانا ہی باقی رہ گیا, دروازہ بند کر دینا, ایسے کپڑے پہن کے مت بیٹھا کرو. He is so good guy. He's natural. He's so natural. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اصل میں بھی شاید ایسے ہی ہے. ہاں وہ اصل زندگی میں تو جیسا بھی, لیکن وہ بہت زیادہ سیٹل ان ہو گئے ایک دم سے کریکٹر میں نا, ویری ایزیلی. چلو
اینا جو ہاں انہوں نے، اور جو ہے سمر نے پھر بھی کام کیا ہوا، انہوں نے پہلے کام کیا ہوا، انہوں نے پہلے کام کیا ہوا، تو ان کا تو ایک ہے، ان کا نام ابو الحسن ہے میرا خیال ہے ہاں اس والے بوائے کا، اور یہ میرا خیال ہے کوئی انفلوئنسر ٹائپ کہیں پر تھے، لیکن ٹی وی پہ ان کا شاید ہی پہلا کام ہے. ہاں لیکن سمیر از ٹو گڈ، وی لو سمیر. اور جو ہے اینا کی طرف آ جائیں، ان کے فادر کا کیریکٹر بہت انوائنگ ہے، بہت زیادہ انوائنگ ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سیٹ لے کے آئے سونے کے، شاید اس کو دیا ہو، آئی ایم لائک واٹ. اور شادی کرنا بیٹی کی ایک دم سے، اس کے ساتھ اچھے ہو جانا، میں نے منگنی کر دی ہے، اب میں فیسیں بھی دوں گا، میں آپ کو اسکول چھوڑا ہوں، میں آپ کو کالج چھوڑا ہوں، لائک بڑا ہی عجیب سا کریکٹر ہے وہ. اور ہوتے ہوں گے ایسے آدمی بالکل، تو لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا انوائے کرتا ہے. اور مجھے مدر بھی کوئی اتنی اسٹرانگ وومن نہیں ہے اس کی، اور وہ مدر اس کی جو ہے نا وہ بالکل بھی وہ اسٹرانگ کریکٹر نہیں پلے کر پا رہی ہیں. وہ پہلے تو بیٹیوں کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن اب وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھا کہ وہ پلٹی کھا گئی، انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، نکاح کی بات آئی ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے یو ٹرن پہ ایسے کیوں دیکھا؟ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یو ٹرن لے لیا ہے. یو ٹرن از گڈ وین اٹس، جب فاصلہ کم رہ جائے تو یو ٹرن لینا اچھا ہوتا ہے منزل کی طرف. اچھا یو ٹرن لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی بات سے پلٹ جانا. نہیں، ہماری ایک منزل تھی، ہم اس کی طرف جا رہے تھے، راستہ لمبا پڑ گیا، وہاں سے بند ہو گیا، بلاکیج کر دی کسی نے، کنٹینر کھڑے کر دیا آگے. پھر ہم نے سوچا اچھا یار ہم یو ٹرن لے لے تھے دوسری طرف سے چلے گئے. اچھا تو وہ کیا کہتے کہ رکھ کے، کیا وہ ایک شعر بھی ہے کہ رکھ کے راستے میں نفرتوں کے کنٹینر تم نے دل کو اسلام آباد بنا دیا. دل کو تو ویسی بنجر زمین بنا دیا. آپ لوگ تو کافی ٹوٹے ہوئے دل، بہت ٹوٹا ہوا دل ہے. اچھا تو ویلکم بیک ٹو پرورش. ہم ڈی ٹریک ہو جاتے، کیا کریں، اتنے وہ ہیں ہم. اگر جو لوگ سمجھتے ہوں گے وہ سمجھ جاتے ہوں گے، جو نہیں سمجھ رہے اب وہ پھر can't do anything about it. پلیز اگر آپ کو اس پر آپ نیچے لکھ دیں گا آپ کو کیا سمجھ ہم نے کس کے بارے میں بات کی ہے، کمنٹس میں بتا دیں. ہاں اچھا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا بہت اچھا کریکٹر ہے. آئی تھنک دا ہیرو اینڈ ہیروئن دیر ٹو گڈ. جو وہ اس کی کزن ہے ولی کی، ہاں ولی کی جو ڈاکٹر بن رہی ہے، آئی تھنک شی ہیز سم ہارٹس فار ولی. اور وہ جو اب وہ پاکستان ہے تو وہ حق والا سین نہیں دکھا سکتے زیادہ. لیکن وہ جو اس میں ایک اینزائٹی اٹیک ہوتا ہے، اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے، وہ جب جاتی ہے اسٹیج میں بیٹھتی ہے، ولی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کو میرا خیال ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو کہتا ہے سانس لو سانس لو. وہ بڑا اچھا سین تھا، وہ اچھا سین تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا ابھی جب ولی کا ولنریبل مومنٹ تھا جہاں پہ وہ پولیس سے ہو کے پٹ پٹا کے آتا ہے، تو وہ جب اس کو، اب وہ پاکستان میں اب حق نہیں دکھا پا رہے، نہیں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے حق تو دکھا رہے ہیں پاکستان میں، دانش تیمور وہ جو ایک اور وہ فضول جگہوں پہ دکھانے چاہیے، وہاں دکھا دیں بھائی. وہ 2 ٹین ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت حق تھے، ہاں ٹین ایجرز ہیں، اور ایک جو ہے بہت ولنریبل سچویشن میں ہے، اور وہ بیچارہ یوں کر کے جو ہے نا سر پہ رکھا، which is not required. بہتر تھا کہ وہ جو ہے نا تھوڑا ایموشنل ہو کے اس کو حق ہی کر لیتا ہے. اور وہ ایک دکھاتے کہ وہ اس کا ایک ولنریبل مومنٹ تھا جس کے لیے وہ بعد میں اپولوجائز بھی کرتا ہے. کیونکہ اتنا تو اس نے کیا بھی نہیں بیچارے نے جتنا سو اس نے اپولوجائز. صبح جب وہ اپولوجائز کر رہا تو اس لیے کر رہا ہوتا نا کہ وہ رویا اس کے سامنے، اسی لیے تو وہ بہتر تھا کہ وہ اگر تھوڑا نہیں، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے کچھ پچھلے سینز میں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ روڈ رہتا ہے، اور وہ جو بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ نا اینڈ میں روڈ ہو جاتا ہے. ان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے ہر اچھے سی بات کے بعد. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ریلیٹ کر رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم میں نے تمہارے ساتھ بڑی بدتمیزی، پھر بند کر کے جاتی ہے اوپر، جب اس کے روم میں آتی ہے تو پھر بند کر کے جاتی ہے غصے میں، تم اس قابل ہی نہیں ہو میں تمہاری کو مدد کروں اور تمہیں سمجھوں اور یہ وہ. لیکن پھر جب وہ پولیس سے پٹ کے آتا پھر آتی ہو، پھر وہ کہتا ہے سوری کہ نہیں، اس وقت نہیں کہتا جب اس کے بازو کے اوپر بینڈیج کر رہی ہے، اس وقت بھی کہتے لیکن پھر صبح بھی کہتے، صبح بھی تو صبح تو وہ اس لیے کہتا نا کہ وہ رویا، ہاں وہ اس میں بھی کہتا ہے اس کے سامنے. تو وہ بہتر تھا کہ اگر آپ حق دکھا دیتے تو کچھ جواز بھی بنتا. بٹ اٹ از مطلب پرورش میں آپ فلاز کم ہی آپ کو ملتے. ہاں نہیں بہت اچھا ڈرامہ ہے، اسٹوری بھی بہت اچھی، پیس بھی بہت اچھی ہے. جو وہ فیئر ہال چلے جاتے ہیں
दोनों, जहाँ पे वो शादी का फोटो शूट हो रहा होता है, हाँ वो सीन भी बहुत अच्छा। टॉम बाइकर वाले का जो डायलॉग था उस पर मेरी बेटी बहुत हंसी, और जाओ भाई यहाँ से, आपने मेरा बर्गर भी नहीं लिया। अच्छा वो बहुत बहुत अच्छा था, और वो पूरा सीन बहुत अच्छा था, बिकॉज वो जब उसे कहती हम जाएंगे ना तो हमारा निकाह पढ़वा देंगे, तो कहते तो इजी भी नहीं है, तो कहती यू डोंट नो। और उनका वो एक आपस में जो चल रहा है, वो मजे की केमिस्ट्री, बहुत मजे की केमिस्ट्री उनकी, एक नोक झोंक, और जो एक लाइक एक वो अर्ली फ्रेंडशिप और अर्ली उसमें जो चीजें हैं, इट्स वेरी क्यूट, और बड़ा मजे का कॉम्बो है। लाइक वो बाहर से आया हुआ, उसको नहीं पता यहाँ की रस्मो रिवाज क्या, कि वो कह रहा है लेट्स गो एंड मीट देम, और वो कह रही है पागल हो गए हो क्या, लाइक लड़का लेके चली जाऊँ मैं एक जवान उनके सामने। इट्स वेरी क्यूट। और फिर वो टिकटॉक वाला सीन बड़ा मजे का था, वो जो बाइकर्स उसको डांस करवा रहे होते हैं और वली डांस कर रहा है, बड़ा फनी सा, फिर दादा वगैरह उसकी वीडियो देखते हैं कि तुम तो बड़े फेमस हो गए हो। अच्छा मुझे दादा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एक लाइन वो सीधी बोलते हैं, दूसरी वो जो सिचुएशन के मुताबिक बोल देते हैं, आई एम लाइक रियली एंजॉयिंग दैट आल्सो। और अच्छा फिर जो है हम आते हैं वलीद पे, जो माया का फियांसी है। हाँ माया का हाउस होल्ड तो ज्यादा डिस्कस ही नहीं किया वैसे। नहीं, माया का हाउस होल्ड में उसके फादर है जो कि एक अनोइंग से कैरेक्टर है, बहुत अनोइंग, और एक छोटी बहन है। हाँ, अम्मी भी अब पलटी खा गई हैं। अम्मी भी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है। माया मुझे लगता है अकेली सी है उस हाउस होल्ड में। तो नहीं, बहन तो उसका फुल साथ। हाँ बहन, लेकिन बहन छोटी है ना, बहन कर कुछ नहीं सकती। हाँ वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे अब्बू घर नहीं होते तो वो दोनों डांस करती हैं, एक आजादी का एहसास। हाँ, और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ ऐसे जिनके घर का ये माहौल होता था, और उनके अब्बू जाते थे और वो लोग कैसे सांस लेते थे। तो होते हैं कुछ लोग। बात ये होती है कि जब आप अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाते हैं तब आपके बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो ज्यादा गलत कर लेते हैं, क्योंकि वो घर के बाहर जो है ना ढूंढते हैं पीस, सुकून को। हाँ। तो वो उनका हाउस होल्ड, अब उसका जो मंगेतर है माया का, वो उसने कह दिया अब उसने निकाह करना है। हाँ। तो इसके वाले साहब तो पहले ही राजी हैं शादी करने के लिए। वो तो कह रहे कि और उनकी जो सास है वो बड़ी फनी सा कैरेक्टर है जो वलीद की मदद, उन्होंने खुद ही रिश्ता कराया, अब उसे कह रही है इसके पीछे ख्वार ना हो। हाँ, और वो कह रही है मैं डॉक्टर लेके आती हूँ लेकिन वो काम नहीं करेंगी, वो बच्चे पैदा करेंगी। ये तो वैसे पाकिस्तानी 90% ऑफ द वुमेन, देखें आप जब सासें बन जाती है ना, और अगर आप घर पे हैं और अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज़ बहुओं की हेल्प करें, उनको उनकी पढ़ाइयों में मदद करें, और मतलब वो आपके साथ दें उनका। हाँ बिल्कुल, और वो फ्यूचर अब है भी यही है कि दोनों को काम करना पड़ेगा आगे अपनी लाइफ बनाने के लिए। अब वो टाइम, और स्पेशली डॉक्टरी जैसी पढ़ाई जो करता है, इतनी मुश्किल पढ़ाई करना, और आपने सिर्फ वो लाइक घर में रहना है। बेचारी ने इतनी मुश्किल पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, और मियाँ इस बात पे डांट रहे कि रोटी गोल नहीं बन रही, रोटी मिली, गोली मार के गोली खा लो। हाँ, टॉक्सिक है वलीद, निहायत टॉक्सिक इंसान है, मैनिपुलेटिव, उसकी बातों से ही लगता है, पहले वो उसके से खुद ही पूछता रहता है, फिर उसकी बातों पे हंस देते हैं, आसमान फाड़ के पेमेंट लगा दोगी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग, व्हाई वुड यू से दैट टू समबडी जो ऑलरेडी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में, यू कैन सेंस कि वो अनकंफर्टेबल है, और उसके बाद आप ये कह रहे हो क्यों? ठीक है, टू मेक हर मोर अनकंफर्टेबल आई गेस। और फिर आप उस मुलाकात के बाद जब वो कह रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप जाके कह दें कि मैंने तो निकाह पढ़ाना है इस लड़की के साथ डायरेक्ट। यार मुझे तो लग रहा है कि वो जो है ना इसको पावर दिखाने के लिए अपनी, शायद कि मैं कितना व्हाट कैन आई डू, मैट भी उसको भी कोई मेंटल। और माया का जो है ना, माया बेचारी वो अपने बेड पे जो बेडरूम सीन होता है, वो कहती है कि ये वो वलीद नहीं है जो मेरे साथ होता है, वो घर वालों के सामने कुछ और होता है, मेरे सामने कुछ तो उस बेचारी को समझ आ गई। लड़कियां थोड़ी स्मार्ट होती हैं, चीजें समझ, सब नहीं होती, कुछ होती हैं जो है आ जाती हैं ऐसी बातों में। बाकी वली के और माया के सीन्स बड़े अच्छे होते हैं, बहुत क्यूट, वो जो सेंटर में सॉन्ग भी गाता है और वो सुनती है, और वो बहुत अच्छा, वो जब वो गाना सुनती है और वो जिसका एक्सप्रेशन देती है। अच्छा, अभी जब उसकी लास्ट एपिसोड थी, लास्ट सीन से पहले जब वो कहते हैं कि आगे आपकी बॉडीगार्ड, हाँ, वो क्यों कहता है अमल क्यों बॉडीगार्ड कर रही होगी? क्योंकि अमल उसकी फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है, वो चाहती है कि वो भी डॉक्टर बने, उसकी हेल्प करती है पढ़ाई में।
یہ شروع میں عمل کے گھر بھی جاتی ہے, وہاں پہ اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے نا ولی سے. ہاں اچھا, کہتی آگے آپ کی باڈی گارڈ اور چلا جاتا ہے. اور وہ جو ہے لیکن اس سے پہلے وہ جو سین ہوتا ہے جب اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے, ہاں وہ سین اچھا تھا. میں بھول گئی کیا تھا ڈائلاگ, جہاں پہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں کلاس روم کے اور بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور وہ کہتی ہے کہ اب اتنی بھی بری نہیں میری آنکھیں. اور وہ سین اٹ واز لائک ریئلی نائس انٹینس سین. مطلب اس سین میں محبت ہو سکتی تھی اگر کچھ بہت لیکچر ڈرامہ ہوتا نہیں, مزے کا تھا. وہ کھو جاتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں, بٹ کھو تو چکے ہیں دونوں سائڈ پہ, کچھ نہ کچھ تو ہو چکا ہے. اس کو بھی انہوں نے ریئلائز نہیں کیا, لیکن دل پہ دستک تو ہو چکی ہے لیکن ابھی دروازے نہیں کھلے. ابھی انہوں نے اپنی فیلنگز کو ریئلائز نہیں کیا. بٹ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. جب اس کو فرینڈشپ بینڈ بھی دیتا ہے, دیٹ بریسلیٹ, وہ سین دیٹ واز ویری کیوٹ. اور کہتا اب یہ نہ کہیے گا یہاں پہ, وہ کہتے نہیں تھینک یو. اور سب سے مزے کی وہ بات یہ تھی کہ جب اسے کہتی ہے کہ آئی لائک ٹو بی دیئر فار یو, اور پھر کہتی ہے ایز اے فرینڈ. یہ کسی غلط, یہ ایگزیکٹلی ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ بات کریں تو آپ کو ہر بات پہ بتانا پڑتا ہے کہ میں تمہیں ایز اے فرینڈ سوچ رہی ہوں, تو لائک کہ اگلا بندہ کوئی غلط انٹینشن نہ ہو اس کی. ان کے دماغ میں وہ تو دیکھتے ہیں ہنس گئی تو پھنس گئی پہ چلتے ہیں لڑکے, تو اس فارمولے پہ لڑکے تو ان کو لگتا ہے لڑکی ہم سے اچھی طریقے سے بات کرے تو پتہ نہیں شاید ہم. تو وہ اس کا کیوٹ تھا کہنا ایز اے فرینڈ. اور وہ بھی پھر آگے سے کہتا اوکے ایز اے فرینڈ اور کچھ نا. اور جو عمل اس کی بےزتی کرتی ہے ولید کی اکیڈمی آنے پہ, کہ یہ اکیڈمی تو نہیں ہے, یہ تو ڈیٹنگ. I think that was also ہاں وہ اچھا سین تھا. اور وہ اس کو کہتا بھی ہے ولید, لائک فلرٹی وے میں اس کو دیکھتا ہے عمل کو, اور کہتا بھی لگتی تو نہیں ہے. ہاں فلرٹی تو نہیں تھا بٹ وہ ایک اس کو کہتا ہے. ہاں لیکن وہ اچھا سین تھا وہ بھی. اور سب سے مزے کا تو وہ تھا آئی تھنک دا لاسٹ 2 ایپیسوڈ سب سے اچھے جو ہے نا ابول کے سینس تھے. ایک وہ تھا جب وہ اس کو کہتا ہے کہ جب وہ صبح اس کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کیسے کر لیتے ہو اتنی پرابلمس, میرے سے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ پرابلمس اس کے کیا ہے کہ اس کا پلے اسٹیشن چلا گیا, اس کا لیپ ٹاپ چلا گیا, اس کے ڈھابے پہ جانا چلا گیا, اس کی بائک بھی چلی گئی ہے. تو وہ جو ہے نا, اور وہ کہتے ہیں پڑھو اور میری خوشیاں لوٹاؤ مجھے. ہاں, اور پھر جو ہے دیٹ واز اے ویری نائس سین. اس کے بعد وہ جو بکرا دینا ہوتا ہے, ہاں وہ بکرے والا سے اس کے منہ پہ جو بلڈ آتا ہے, وہ کیونکہ وہ ہاتھ لگاتا ہے, وہ چھری چلاتے ہیں تو وہ اس کے کپڑوں پہ بلڈ لگتا ہے. اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس سے وہ ہاتھ لگانے سے بھی ہوا اس کو. لیکن میں نے بھی پہلے شروع میں یہی سمجھا, لیکن پھر میں نے اس کے منہ پہ اسپاٹس دیکھے ریڈ. اچھا, تو مجھے یہ لگا کہ انہوں نے بکرا اس کے سامنے ذبح ایک دم ہاتھ لگانے پہ ذبح کر دیا, تو اس لیے اس سے اس کو وامٹ بھی ہوتی ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بھی دکھا رہے کہ وہ صدقے میں بکرا دیا جاتا ہے, اور جو کہ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ وہ ہے کہ کالا بکرا صدقے کا دیں. نظر لگ گئی ہے, چھوٹی سے بکرا پھر رہا ہوتا ہے وہاں پہ جس کو بیچارے کو چھری چلانی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے اس کو ہاتھ مارتے تو اس کو پھر وہ وامٹ سی آ جاتی ہے. پھر وہ ڈفرینٹ اس میں بھی گوشت والی دکانوں میں بھی پھرتے ہیں. بلکہ انفیکٹ وہ سین بہت ہی اچھا تھا جب وہ جو ہے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم کس قسم کے سپرسٹیشنز ہیں, مطلب اس کو کہتے ہیں کہ مسئلے حل ہو جائے گی. تو وہ آگے سے بہت ہی مزے کا جواب دیتے ہوتے کہ کہتے کالی بلی آپ کا راستہ کاٹے تو خود اگلے منٹ جو ہے کتے کی موت مر جائے. ٹھیک ہے, آپ تو اتنے وہ ہے منحوس ہے. تو وہ کہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا آپ دادی سے جا کے پوچھیے کہ میں پیچھے سے ایک فلم بناؤں, ٹک ٹاک بناؤں گا, امریکن دادی اور جو پاکستانی دادی اور امریکن پوتا. بہت مزے کی, وہ بہت اچھا. آئی تھنک بڑا لائٹ ہارٹڈ سا ڈرامہ اور بڑا مزے کے سینز ہے, خوشی ملتی ہے. حالانکہ وہ سیریس پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں, دے آر لائک ویری سیریس پرابلم جو ہماری جو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ٹین ایجرس پہ ٹین ایجرس کے پرابلمس اس میں ڈسکس ہونے, اور یہ پرابلمس ہیں ٹین ایجرس کے پاکستان میں. اگر آپ کسی باہر کی دنیا میں رہتے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ باہر رہتا ہے, میں ایک فارنر کی بات کر رہی ہوں, میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. فارنر انسان جب اس کا بچہ کہتا ہے 15 سال کا یا 16 سال کا کہ میرا بریک اپ ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں اوکے واٹ ہیپنڈ. اور ہمارا 15-16 سال کا بچہ بتا بھی نہیں پا رہا کہ میرے جو ہے زندگی میں کیا چل رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ میرے کسی لڑکی سے دوستی ہے یا لڑکے سے دوستی ہے. ٹھیک ہے, آپ مایا کا کریکٹر دیکھ تو رہے ہیں
کہ وہ گھر میں نہیں بتا سکتی کہ وہ وہاں لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے اس کی منگنی کر دی گئی ہے بغیر کسی پوچھے بغیر کسی اجازت. میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کے بابا ایسے کیسے اس کی انگیجمنٹ کر سکتے ہیں, یہ تو بالکل بھی ریئل نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح کے بابا ہے. تو لائک وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, لیکن یہ پاکستان کے ہر گھر میں تو نہیں, لیکن بہت سے گھروں کی یہ کہانی ہے. آئی تھنک یہ جو ٹین ایجر والا مسئلہ نا یہ ہر گھر کا ہی ہے. آئی تھنک اب بہت زیادہ ایلیٹ اور اس میں چلے جائیں تو شاید یہ نہ ہو, وہ بچے ڈسکس کر پاتے ہو اپنے پیرنٹس سے. اور صرف یہی نہیں, اور بہت سے مسئلے نا, صرف ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو نہیں. دیکھیں سوسائٹی کے اور بہت ایشوز ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو ایک ٹین ایجر بچہ ہوتا ہے 15-16 سال کی عمر کا, اس کے اتنے ایشوز ہیں پاکستان میں, وہ پیوبرٹی سے گزر رہا ہے, اس کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی اس کو لے کے اسٹریس ہو رہا ہے. پھر وہ اٹریکشن ہے, اٹریکشن تو ہے, اور میں تو خوش ہوں کہ اپوزٹ میں اٹریکشن ہے. یہاں رہتے ہوئے تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو اپوزٹ میں اٹریکشن ہو, تو لائک خوشی کی ایک ریلیف ہے کہ آپ کے بچے کو اپوزٹ میں اٹریکشن. بالکل. تو وہ جو ہے نا اٹریکشن بھی ہوتی ہے. جو تھرڈ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے اسٹریس سے گزر رہے ہیں پاکستان میں جو پریشر ہے آپ کے بچوں کے اوپر کہ بھائی میٹرک میں اتنے نمبر, ایف ایس سی میں اتنے نمبر, ورنہ پھر کمپیٹنگ ہے ابھی کزنس کے درمیان میں, اس سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے, اس سے زیادہ. لائک مجھے یاد ہے میرے ریزلٹ پہ ہمارے گھر میں کچھ 10 جگہ سے فون آتا تھا کہ ثنا کے کتنے نمبر آئے, اور میں اس نمبروں سے زیادہ مجھے اسٹریس یہ ہوتا تھا کہ میرے ماں باپ کی ناک نہ کٹ جائے اس میں کہ ثنا کے نمبر فلانے سے کم کیوں آگے, فلانے سے کیوں آگے. بہت بہت عجیب سا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا تو آپ سوچیں گے ایک 15-16 سال کا بچہ پاکستان میں کس چیز سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی بھی چیز اپنے گھر شیئر نہیں کر سکتا. آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں آ کے بتا سکتے کہ میری لڑائی ہو گئی ہے باہر, ٹھیک ہے, مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, ٹھیک ہے, یا واٹ ایور. اور بھی جو پیوبرٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, نہیں ہارمونل تو وہاں پر نو ہی نہیں ہے میرا خیال ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے پلیز ذہن کھائیں اپنے بچوں پر, یہ ایشوز اٹھائیں. اور یہ بہت اچھی کاوش ہے جنہوں نے ڈرامے کے ذریعے دکھایا گیا, ایک بڑا اچھا بہت اچھا لیسن ہے سب کے لیے. اور ڈرگس از آلسو ویری کامن ان پاکستان. وہ مجھے یہ سین بڑا اچھا لگا, وہ جب کہتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں, تو اس کا بھائی کہتا ہے اس کو, کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہاں ڈرگس نہیں ہے, تمہیں کیا لگتا ہے یہاں یہ ساری برائیاں نہیں ہیں, یہاں بھی سب کچھ ہے. یہ گھر کی تربیت اور گھر کے ماحول پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. بالکل. آپ کی اپنے بچوں پہ کس حد تک نظر ہے, جیسے ساس بھی کہہ دیتی ہے, پنا تو ہر وقت اس کو پتا ہوتا ہے اس کا بچہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بچہ موٹر سائیکل لے کے باہر چلا گیا. تو وہ آف کورس ایک گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے, برائی اب ہر جگہ پر ہے, وہاں پر ڈھکی چھپی ہے, باہر کے ملکوں میں وہ کھلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ برائی تو ہے, معاشرہ کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا, سب معاشرے میں ہر کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے, مگر یہی ہے کہ آپ ڈسکس کریں اپنے بچوں سے, ان سے پوچھو ان کے ایشوز کیا ہیں, اور پلیز پرورش دیکھیں, ضرور دیکھیں. ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پرورش ضرور دیکھیں. اٹ از اے ویری ویری نائس ڈراما, اور بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے 11, 12, 13, 14 سال کے بچے کو ساتھ بٹھا کے دکھائیں تاکہ اس بچے کو بھی پتہ چلے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, ہیومر اتنا اچھا ہے. دادا جان کا جو شاعری ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈرامے میں, کوئی ٹاکسیسٹی نہیں ہے ڈرامے میں, آپ خوش ہوتے ہیں اس ڈرامے کو. بلکہ جو ہے نعمان اجاز اور سویرا کا بانڈ بھی بن رہا ہے اب اچھا. پہلے وہ لڑ ہی رہے تھے صرف, اب ان کا جو ہے وہ بھی کنیکٹ آ رہا ہے کیونکہ باقی مسئلوں کا, کیونکہ دادا دادی نے ٹیک اوور کر لیے نا بچوں کے ساتھ, تو ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے چچا بھی بہت اچھے لگتے ہیں. چچا کا ایکٹر, ہاں, وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہو گیا, چھوڑ دو لی بیٹا. اور اپنے بیٹے پہ وہ بڑے ٹف ہیں, لیکن ان کا ٹف ہے, تو اسی لیے وہ جو ہے سب کچھ کر بھی رہا ہے, لیکن پھر بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو بچے کو آپ یہ ضرور بتائیں گے اچھا اور برا کیا ہے, اور پھر اس پہ چھوڑ, اور کانفیڈینس دیں اپنے بچوں کو کہ وہ فیصلے لے سکیں. 40 سال کے بچے اپنے فیصلے نہیں لے پاتے, بالکل, کیونکہ وہ انفلوئنس میں ہوتے ہیں, انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم غلطی نہ کر دیں. لیٹ دیم ڈو دا رانگ تھنگز آلسو, پھر وہ لرن کریں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں, اس کو پھیلا دیں گلی گلی محلے محلے, ہر دادا دادی امی ابو اس کی 10 کاپیز بنا کے اگلے 10 لوگوں میں شیئر کریں, آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی. ہاں, چھوٹے اور بڑے بچوں سب کو بتائیں. اور کیونکہ ہم صرف ڈرامے ریویو کریں, مجھے تو لگ رہا ہے ہم عوام کو بھی اتنا بھاشن دے رہے ہیں
preachy ہو گیا, preachy ہو گئے. We don't want to be preachy, but جو ہے please. لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ ہماری فرسٹ ویڈیوز ہیں, فرسٹ ٹائم ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو, کیونکہ ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں, آپ ایک اور نظر سے دیکھیں گے, تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں, پازیٹیو کرٹیسائز کریں اور اچھا اچھا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اور پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر فیس بک, انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک. بیل آئکن. We'll see you next week. Bye.